ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اب تو عرب ممالک کی آپس میں بھی قربتیں نہیں ہیں بلکہ ان کی عداوتیں ہیں، لیکن جب عرب ممالک کی آپس میں قربتیں تھیں اور انہوں نے مل کے اسرائیل کو چیلنج کیا تھا، تو یہ ایک بدقسمتی رہی ہے کہ ہر جنگ میں اسرائیل اپنا رقبہ بڑھاتا رہا اور فلسطین سکڑتا رہا اور عرب ممالک کو شکست ہوتی رہی۔ دوسرا، میرے خیال میں موجودہ جو یو اے ای نے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے اور سعودی عرب وغیرہ اس بارے میں سوچ رہے تھے، اس سے زیادہ نقصان فلسطین کاز کو پہنچایا ہے ایران اور سعودی عرب کی لڑائی نے، کیونکہ عرب دنیا میں ان دونوں کی پراکسی وار کی وجہ سے اسرائیل کو فائدہ پہنچتا رہا اور عرب ممالک کمزور ہوتے رہے، اور ابھی بھی ان دونوں کی ایک دوسرے کے اوپر معذرت چاہتا ہوں کہ آپس کی دشمنی اتنی زیادہ سوار تھی کہ وہ امریکہ سے تو تعاون کر لیتے، وہ اسرائیل سے تو کر لیتے، لیکن ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے۔ یہ تو شکر ہے کہ ایک لادین چین کا ہم سب کو مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے درمیان میں پڑھ کے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کچھ تعلقات کو نارملائز کیا۔ اور پھر ابھی یہ بھی حقیقت ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ عرب ممالک بھی اب عرب قومیت کے اس سے نکل کے نیشن سٹیٹس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا جذباتی ہونے کی بجائے یا جذبات سے کھیلنے کی بجائے، ابھی مجھے احساس ہے کہ کس بات سے تالی بجے گی، کس بات سے جو ہے لوگوں کے تھوڑا سا موڈ خراب ہوگا، لیکن کوئی کریٹیکل انالیسس بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ مثلاً کیا اسٹریٹجیکلی اس وقت حماس کا یہ اقدام درست تھا؟ یہ اپنی جگہ پہ، مثلاً یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں بچے اور میڈیا پرسن، جس میں مرد خواتین دونوں شامل ہیں، وہ سب سے زیادہ تعداد میں شہید ہوئے، لیکن میں اگر کسی طاقت کو چھیڑوں گا تو پھر اپنی استعداد کو بھی مجھے دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں مقابلے کی کتنی استعداد ہے۔ اور پوری طرح جو اس وقت مغربی کنارے کی جو حکومت ہے وہ بھی شاید حماس کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھی۔ ہونی چاہیے کہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے حماس کو شہ دے کر اس اقدام پہ ابھارا اور پھر غزہ کے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ عملی کوئی قدم نہیں کیا۔ تو یہ بہرحال اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ ملیٹریلی کوئی عرب ملک اس میں نہیں کودا، لیکن ڈپلومیٹیکلی کچھ نہ کچھ بعد میں ہلچل ہوئی، اور جس طرح محمد بن سلمان نے جا کے جہاں سے کنگ فیصل نے خطاب کیا تھا اسی کرسی پہ اور اسی روم میں بیٹھ کے انہوں نے فلسطین سے متعلق وہ اپنا مطالبہ دہرایا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ تمام عرب ممالک، ایون تمام ایشیائی ممالک، ایون تمام اگر اس کے ساتھ ایسٹ ایشیا بھی ملا دیا جائے، ان سب کے مطالبے کا وہ اثر نہیں ہو سکتا جو تنہا امریکہ کے صدر کے کسی ایک بیان کا ہو سکتا ہے۔ تو شاید انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا، اس وقت ہر ایک کو اپنی اپنی بقا کی پڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم کچھ کریں گے بھی تو اس کا کچھ فائدہ ہمیں نہیں ہو سکتا اور نقصان ہو سکتا ہے۔ جو میڈیا کا معاملہ ہے، تو ایک تو میڈیا کو واضح نہیں کیا گیا ہے کہ میڈیا سے مراد انٹرنیشنل میڈیا ہے، پاکستانی میڈیا ہے، عرب میڈیا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن غازی صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم تو اپنے پڑوس میں ہونے والی جنگوں کی کوریج نہیں کر سکتے، بلکہ ہم پاکستان کے اندر جو کانفلکٹ زونز ہیں ان کی کوریج نہیں کر سکتے۔